بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت سیلاب ہے اور پورے پنجاب جو ہے وہ سیلاب کے اندر اس وقت ڈوبا ہوا ہے، ایک بڑا حصہ جس میں کہ سیالکوٹ، نارووال، ظفروال، وزیر آباد، سمبڑیال، اسی طرح سے چنیوٹ، اب بڑا ریلا جو ہے وہ چنیوٹ سے گزر رہا ہے اور تقریباً اس پورے بڑے ریلے کو اگلے 2 3 4 دنوں کے اندر جو ہے وہ جنوبی پنجاب اور پھر وہاں سے سندھ دریا میں گرتے ہوئے، یعنی پنجنت سے اس کو آگے سندھ کی طرف جانا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 ستمبر تک جو ہے یہ ریلا سندھ میں پہنچے گا، جو کہ ایک اطلاع ہے۔ جبکہ جب یہ پہنچ رہا ہوگا تو پیچھے سے ایک اور سپیل جو ہے وہ محکمہ موسمیات کہہ رہی ہے کہ وہ بارشوں کا آ رہا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا سپیل آ رہا ہے جسے کہتے ہیں ہیوی سپیل آ رہا ہے، جس میں کہ بارشوں کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ تو پاکستان کے اندر ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اور بن چکا ہے۔ انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھنگ شہر کو بچانے کے لیے ریلوے ٹریک اور اس پل کو اڑا دیا گیا ہے تاکہ شہر کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک آفت ہے، اور آفت ایسی ہے کہ کسی جنگ میں بھی شاید اتنا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو نہ ہوتا جتنا کہ حالیہ دنوں کے جو سیلاب ہیں اس کے اندر ہوا ہے۔ اور یہ یاد رکھے کہ پاکستان جو ہے وہ آلودگی کا شکار ملک ہے۔ ایک تو ہمارے اپنے بہت سے مسائل ہیں جس پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی، اور سیاسی مسائل پہ بات کرتے ہیں کہ ایک اور ڈیڈ لاک پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں آ چکا ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ مگر جو اصل مسئلہ ہے اس پہ میں تھوڑا سی بات کر کے پھر اپنے اس موضوع پہ بھی آتی ہوں جو سیاسی ایشو ہے، کہ یہ جو اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یعنی ایک تو دریاؤں کا رستہ، آبی گزرگاہوں کا رستہ روکا گیا ہے، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ کنسٹرکشنز کی گئی ہیں۔ دریائے سوات کو آپ دیکھ لیں، سیالکوٹ کا پلکھو جو وزیر آباد کا نالہ ہے، اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو تجاوزات وہاں پہ بنائی گئی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ جو راوی ریور ہے جس کو کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ڈیڈ ہے، ختم ہو چکا ہے یہ دریا، اس کے اوپر جو روڈا کا منصوبہ تھا۔ پھر پارک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی علیم خان صاحب کی جو ہے وہ جس کے اوپر اب دونوں روڈا اور پارک ویو دونوں کے اوپر بہت زیادہ اس وقت لے دے پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے۔ تو یہ سب وہ چیزیں جو کہ دریاؤں کے رستے میں آبی گزرگاہوں کے رستے کو روکنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ یاد رہے کہ راوی میں ایک طویل عرصے کے بعد، اگر میں کہوں کہ دہائیوں کے بعد اتنا پانی آیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ستلج بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا، اور جہاں پہ ایک اینگل یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو شہروں کے لوگ ہیں یا جو دریاؤں سے ان دریاؤں کے ریوائیول پہ بات کرتے تھے، خاص کر کے مشرقی پنجاب میں، وہ اس کے اوپر خوش بھی ہو رہے ہیں کہ دریاؤں میں پانی آ رہا ہے۔ یہ دریا جو ڈیڈ ہو گئے تھے یہ زندہ ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پانی اپنی گزرگاہ نہیں چھوڑتا، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، اور وہ جو منصوبے کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے ہیں، اور بحث ہو رہی ہے کہ روڈا جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت ایک نیا شہر راوی شہر کے اوپر دریا کے اوپر بنایا جا رہا تھا، اس کے اندر جو لوپ ہولز تھے اس کی اجازت کس نے دی، وہ کیوں بنا، اور کس طرح سے راوی کو جو ہے وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیر اب تو وہاں پہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں تھوڑی سی آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ راوی کا جو پروجیکٹ تھا اس کو لاہور ہائی کورٹ نے، اب اس کے اوپر تو بات ہو گئی کہ 2020 میں اس منصوبے کا جو ہے وہ آغاز کیا جانا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کی پہلے سے منظوری ہو چکی تھی، 2013 کے اندر پی ایم ایل این گورنمنٹ نے اس کی دی تھی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے اوپر باقاعدہ جو کام ہے وہ 2022 میں جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اس کے حوالے سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا گیا تھا، اور یہ کام جو ہے 1,02,000 ایکڑ پر محیط اس شہر میں جو ہے وہ جدید تقاضوں کے مطابق کہا گیا تھا کہ یہاں کام کیا جائے گا، ورٹیکل سٹی بنایا جائے گا، جنگل بنائے جائیں گے، بیراج بنائے جائیں گے، اور پانی چونکہ ختم ہو گیا ہے زمین سے لاہور سے تو وہاں سے وہ بھی ہوگا۔ مگر یہ سب کہانیاں تھیں، اور اس کو جو ہے وہ کسی اور نے نہیں بلکہ وہیں پہ جو کسان تھے انہوں نے اس کو چیلنج کیا۔ ستمبر 2020 میں اس منصوبے کا افتتاح عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی تقدیر کو بدلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جو راوی پروجیکٹ ہے اس پہ کسان گئے، اور ان کسانوں کے اوپر بھی آج میں دیکھ رہی تھی روف کلاسا صاحب کی ٹویٹ، جب وہ بولے کہ ہم اپنی زمینیں نہیں دینا چاہتے، وہاں پہ سبزی اگتی ہے، وہاں پہ فصلیں اگتی ہیں اور بہت زرخیز زمین ہے، تو ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمے جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے۔
راوی پروجیکٹ کو پھر کسانوں نے مل کے جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا، اور اس میں اس منصوبے کے حوالے سے جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا جسٹس شاہد کریم صاحب نے، وہ انہوں نے اس کو غیر قانونی قرار دے دیا تھا، اور اس پہ جو چند بنیادی جو اس کے دفعات تھیں ان کو ہی غیر قانونی جو ہے اتھارٹی کی وہ قرار دے دیا گیا، جس کے تحت روڈا کو قائم کیا گیا تھا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جو اراضی ہے وہ بھی غیر قانونی ہے، اس حکم نامے میں کہا گیا اور فیصلے میں، اور جاری نوٹیفیکیشن جتنے بھی تھے وہ بھی ان کے ختم کیے گئے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کے تحت بنائی جانے والی جتنی بھی اسکیمیں ہیں وہ غیر قانونی ہوں گی۔ یہ ظاہر ہے کہ جب یہ تمام 2020 کے میں روڈا کے میں کسانوں نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور متاثرہ کسانوں نے اس عمل کے خلاف احتجاج کیا، مجھے یاد ہے اس وقت بھی ہم نے اس مسئلے کے اوپر بات کی تھی اور اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا تھا، اور ہمیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کے پروجیکٹس کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں یا ان کی کارکردگی کو، اول تو کارکردگی کے اوپر بہت سارے سوالات ہیں، لیکن اگر ہوتی بھی ہے تو پھر ایک پورا ایک طوفان جو ہے وہ امڈ آتا ہے گالیوں کا، بہتان کا اور الزامات کا، یعنی اس اربن روڈا کو وہ جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ پارک ویو جو کہ علیم خان چونکہ ان کے دشمن ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر بلیم کر رہے ہیں، اور حالانکہ وہ بھی غلط ہے اگر دیکھا جائے تو علیم خان جو ہیں وہ ان کو بھی پارک ویو، اور اس وقت جو ماحول بنا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جتنے بھی ڈیولپرز تھے ان کو اکٹھا کر لیا، اور ایک الزام ان کے اوپر لگتا ہے یہ کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ ایک تاثر ابھرا کہ شاید ان کی وجہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب اس اتھارٹی کو قائم کر کے اس منصوبے پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابھی بھی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے کل دیکھا کہ ہمارے پروگرام میں تھے خرم حمید روکھڑی صاحب، انہوں نے یہ بات کی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے عمران خان صاحب کے اپنے ایک دوست ہیں بڑے انٹرنیشنل فیم کے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ نہیں بن سکتا، اور اس پہ صرف اتنے حصے پہ انہوں نے باقاعدہ ایک حصہ بتایا بھی کہ اس حصے کے اوپر صرف جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اس سے آگے جو ہے وہ دریا کو آپ نہیں روک سکتے، اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی یہ منصوبہ چونکہ چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب وہ جو حصہ ہے جس کو کہ انٹرنیشنل پلانرز کے مطابق یہ عدالت نے جن کو سپریم کورٹ نے بعد میں اس کو جو ہے وہ منظور کر لیا اور سپریم کورٹ نے آرڈرز بھی کر دیے، تو وہاں پہ اب جو ہے وہ کنسٹرکشن ہونی ہے یا ہو رہی ہے۔ اب تو خیر اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی ہونے دینی چاہیے کسی کو بھی وہاں پہ اب ڈیولپمنٹ، کسی بھی دریا، کسی بے شک وہ کابل ہو، دریائے سوات ہو، وہ کوئی بھی ہو۔ ابھی آپ نے دیکھا پاکستان کے اسلام آباد راولپنڈی میں دریائے سواں کے اندر ڈی ایچ اے اور اس طرح کی جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ بنائی گئی ہیں، بحریہ ٹاؤن اور دیگر جو ہیں وہ سارے کے سارے، جس میں جنگلات کو کاٹا گیا، جس میں کہ شاملات سرکاری جو تھیں ان کے اوپر جسے کہتے ہیں وہ اس کو اونے پونے بیچ کے جنگلات کو کاٹ کے تو یہ ساری جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہ ڈیولپ کی گئیں۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک دکھایا بھی ہے کہ خدا کا واسطہ اب بھی باز آ جائیں، ورنہ یہ پانی اپنا رستہ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا، اور لوگ اسی طرح سے ڈوبتے رہیں گے جس طرح سے اس وقت لاہور شہر کے ارد گرد پورا شہر جو ہے دیکھا جائے تو وہ پانی سے بھرا ہوا ہے، اور ابھی تک ریلے جو ہے وہ آنے ہیں، انڈیا چھوڑے یا نہ چھوڑے یہ بھی ایک اور بات ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ پانی نے اوپر کی طرف سے نیچے آنا ہے اور ہم نیچے کی طرف آتے ہیں، لہٰذا یہ تینوں دریا جو تھے جو کہ مردہ سمجھے جا رہے تھے یہ اس وقت زندہ ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے اس کی جب افتتاح اس کا کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ پہلے وزیر اعظم تھے جو وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے تشہیر کی، انہوں نے اس کو باقاعدہ اس کی پروموشن کی، اس پورے منصوبے کی، جو کہ اب کہتے ہیں کہ انہوں نے لاسٹ جو ٹویٹ کیا تھا اس میں کہا بلین سونامی ہم نے کہاں لگائے ہیں وہ درخت، وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آئے کہ جو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے پورے خیبر پختونخوا کے اندر بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں وہ نظر آنے چاہیے تھے۔ اور اسی طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ماحول دوست تھا، اور وہ کہا کہ پھیلا بڑا شہر ہے، لوگوں کو روزگار ملے گا، پتہ نہیں کتنے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی، یہ انہوں نے یہ بات ساری، لیکن کس بنیاد کے اوپر کہ پانی جو ہے اس کا رستہ روک دیا جائے، وہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دی جائے، اور جو ہے وہ لوگ اسی طرح سے ان کا نقصان ہو۔ اور پاکستان کے اندر جو ایک اب اس وقت جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہی ہے، وہ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو کسی کی بھی ہو، اس کو اس کے اوپر عمل درآمد پاکستان کی ریاست اور حکومت کا کام ہے کہ اس کے اوپر زیرو ٹالرنس جو ہے وہ شو کی جائے۔ اچھا، اب جو معاملات ہیں
اس کے اوپر دیکھا جائے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ راوی کا دریا جو ہے سکڑتا جا رہا ہے اور ایک سیوریج کے نالے کی طرح بن جائے گا. سردیوں میں وہاں سب سیوریج جاتا ہے جو دریاؤں میں آلودگی پیدا کرتا ہے. یہ بھی انہوں نے اس کے دفاع میں جو ہے وہ کہا تھا. پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے راستے میں چونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ چونکہ ایک نالا بن گیا ہے لہٰذا یہاں پانی نہیں آنا, پانی آ گیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بی بی سی کو روڈا کے ترجمان جو ہیں شیر افضل بٹ, انہوں نے بتایا کہ اب تک تقریباً 4 ارب روپے کے عوض 4,560 ایکڑ رقبہ زمین حاصل کی جا چکی ہے. پہلا مرحلہ 15,000, یہ 2022 میں انہوں نے بتایا 15,000 ایکڑ پر محیط ہوگا اور اس پر جو ہے وہ مختلف جھیلیں ہیں اور وہ بنائی جائیں گی اور پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی. لیکن اب وہ کیسے بنے گا؟ اگلے سال کہا جا رہا ہے کہ 22% اور بارشیں ہونی ہیں, 22% اور موسمیاتی تبدیلی کے مطابق جو ہے وہ معاملات خراب ہونے ہیں اور پاکستان کے اندر سیلابوں کے خطرات جو ہے وہ 22% اور بڑھ گئے. تو اگر ایسے رہے گا تو پھر کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور کیا, ابھی سے پاکستان کو جنگی بنیادوں پہ کام کرنا پڑے گا. یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے, قدرتی آفات ہیں, یہ انسان اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے, انسان نے اس میں ایک بہت بڑا سبب ہے. لہٰذا جب تک انسان اس کے اوپر کام نہیں کرے گا اور اس کو روکے گا نہیں, یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے. یہ صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں, جتنے دریا ہیں, جتنی گزرگاہیں ہیں, ان کے اوپر آپ کو بند جو آپ نے باندھے ہیں اس کو مضبوط کرنا ہے. اسی طرح سے آپ نے نئے ذخیرے پانی کے بنانے ہیں. اسی طرح سے اگر یہ پانی ضائع ہوتا ہے تو اس کو روکنا ہے. آپ نے دریاؤں کے رستوں کو کھلا کرنا ہے, تجاوزات کو ختم کرنا ہے. 200 فیٹ تک کا ایریا آپ کو چھوڑنا ہے, کیچمنٹ ایریاز آپ کو بڑھانے ہیں. تو میرا خیال ہے تب جا کے یہ جو پانی ہے وہ آپ کو بخشے گا, ادروائز کوئی بخشش کا سامان موجود نہیں ہے. اچھا بات ہے سیاسی سٹوری کی طرف کہ کل بھی بہت سارے لوگوں نے استعفے دیے ہیں. جنید اکبر صاحب کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ان کا بہت لمبا ٹویٹ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو حکم تھا عمران خان صاحب کا, اور پھر انہوں نے کہا کہ چودھری نثار کے ساتھ کمپیریزن نہ کیا جائے, ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا وغیرہ وغیرہ. بہت بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنید اکبر صاحب بہت اچھا کام کر رہے تھے, مگر جنید اکبر صاحب آپ نے کوئی اپنے لیڈر سے بھی یہ بھی پوچھنا تھا, یہ سوال کرنے کی جرت کرنی تھی, یا آپ احکامات ہی مانتے رہیں گے کہ آپ کیوں ریزائن کر رہے ہیں؟ اتنے اہم آپ کے پاس اتنی اہم کمیٹی تھی, آپ اس حکومت کی کرپشن کو بتا سکتے تھے, آپ اس کو اجاگر کر سکتے تھے اور کر رہے تھے آپ, اور بہت اچھا کام کر رہے تھے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیڈر کو یہ پوچھیں کہ کیا وجہ ہوئی. بلکہ کل میرے پروگرام پہ خرم حمید روکھڑی صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو توشہ خانہ کے اور دیگر معاملات آ رہے تھے جس میں بیوروکریسی کے اوپر بات آنے لگی تھی, تو عمران خان صاحب کو ان کا شک تھا یا انہوں نے تبصرہ کیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنی ان کو مافیاز کے کہنے کے اوپر کہا ہوگا کہ کمیٹیاں وائے کمیٹیاں, ان کا یہ سوال تھا کہ صرف کمیٹیوں کی چیئرمین شپ سے کیوں نکالا گیا ہے. تو اصل ان کا یہ کہنا تھا خرم حمید روکھڑی صاحب کا کہ اصل جو بہانہ ہے وہ چیئرمین وہ اکاؤنٹس کمیٹی ہے اور نشانہ جو ہے وہ اکاؤنٹس کمیٹی, اور بہانہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اس فارم 47 کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھنا. اب آگے اگر 27ویں ترمیم آئے گی یا کچھ لیجسلیشنز ہوگی تو ان کی ساری جو کمیٹیاں نیشنل اسمبلی کی ہیں اس میں سے لوگ نکل چکے ہیں. تو اسمبلیوں سے استعفے تو نہیں دے رہے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس میں سے نکل گئے ہیں, یعنی کہ پروسیس کا حصہ ہی نہیں رہے. اب کون ان کے اوپر تنقید کرے گا, کون ان کو آئینہ دکھائے گا, کون ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا جو کہ کمیٹیوں میں ہوتی تھی, جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتی تھی. تو میرا خیال ہے یہ جرت پاکستان تحریک انصاف کے اراکین میں نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے یہ سوال کریں کہ آپ یہ فیصلہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کو یہ کیوں فیصلہ کرنا ہے. اچھا, اب عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ جو انہوں نے کہا اس دن اس کے حوالے سے کہ جی آپریشن کے اوپر انہوں نے علی مین گنڈا پور صاحب کو بھی کہا کہ رکوایا جائے, اور پھر انہوں نے ایک پورا بیانیہ اپنا جو ہمیشہ وہ دیتے ہیں, یعنی طالبان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے, ان کے خلاف کوئی آپریشن نہ ہو اور دہشت گردوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے, لیکن آپ نے سیاسی لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اس کے اوپر اب ظاہر ہے کہ پہلے سے کل میں بیرسٹر گوہر صاحب کا سن رہی تھی,
انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی مذاکرات تھے نہ ہیں اور نہ اس وقت کوئی رابطہ انہوں نے کہا کہ نہیں کھلا ہوا. تو اس وقت واقعی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سارے دروازے پہلے بھی بند تھے اور اگر تھوڑی بہت کہیں پہ بات ہو رہی تھی تو ان کی جو دہشت گردی کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں عمران خان صاحب کے، اور اس وقت کہ جب مختلف پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے کامیابیاں حاصل کر رہا ہے. میں مختلف ٹویٹس دیکھ رہی تھی انٹرنیشنل لوگوں کے جو کہ اس وقت آبزرو کر رہے ہیں کہ افغانستان کو سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں یا دہشت گرد ہیں ان کو کس طرح سے پاکستان آرمی جو ہے اس کو انہوں نے کامیابی سے نشانہ بنایا ہے. دہشت گردی کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، زیرو اگر کوئی دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت کی، ایون ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات کرتی رہی ہے اور ہم ان کے خلاف تب بھی بولتے رہے ہیں. یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے جو اور عمران خان صاحب نے جو منصوبہ بنایا تھا 40,000 لوگوں کو لانے کا، ہم تب بھی اس کے اوپر بول رہے تھے اور بولیں گے. کیوں نہیں بولتے ہمارے دانشور اس کے اوپر؟ کیوں خاموش ہے؟ کیوں یہ اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں کہ یہ کتنا یہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ جو اب روز لاشیں ہم وصول کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر اب ایک یہ تصور بہت مضبوط ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی گفتگو اب نہیں ہوگی، اور اگر کوئی گفتگو ہوتی بھی ہے تو اس کو حکومت صرف لیڈ کرے گی، اس کے علاوہ نہیں. اور جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ حکومت نے بھی اب یہ ہاتھ اٹھا لیے ہیں اور کہا ہے کہ کسی طرح کی بات چیت جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ان کے ساتھ ایک معافی کی شرط تو تھی، اس کے علاوہ جو شرائط پیش کی جاتی رہی ہیں اس میں ایک شرط آپ کو یاد ہوگا، سوشل میڈیا جو ان کا ہے اس کو گالم گلوچ سے روکنا یا اس طرح سے ان کو ختم کرنا، جو کیمپینز چلاتے ہیں، جو جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں، ان کو بھی روکنا ایک شرط میں کہا گیا تھا کہ آپ تھوڑا اس پہ بھی سی بی ایمز جو ہیں وہ اختیار کریں بہت پہلے. اس پہ بھی عمران خان صاحب کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جماعت سوشل میڈیا کی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. وہ جو گالیاں دیتے ہیں، وہ جو جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ڈر کے بولتے نہیں ہیں ان کے خلاف. بہت سارے دانشور ہمارے نہیں بولتے، بڑے بڑے صحافی نہیں بولتے ان کے خلاف، بلکہ ان کے صفحے پہ ہیں اس وقت کیونکہ ان کو تالیاں ملتی ہیں، لائکس ملتے ہیں. وہ ان کے لیے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. اگر وہ استعمال کیا گیا، جب تک وہ استعمال ہوتا رہے گا، جب تک یہ سوشل میڈیا پہ ان کا پریشر اس کے ذریعے سے، اس گالم گلوچ بریگیڈ کے ذریعے سے رہے گا، تو اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور جو سیاسی جماعتیں اور جمہوری جماعتیں ہیں یا جو جمہوری لوگ ہیں، جو صحافی ہیں، ان کو آپ دبا سکتے ہیں اور اپنے نیریٹو کی جو ہے فتح حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے سیاست جو ہے وہ نہیں کرنی، انہوں نے سیاست کبھی کی نہیں ہے. یا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تاکہ اور اب تو یہ طاقت جو سمجھتے ہیں کہ وہ طاقت ہے، جو کہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ اگر آپ کہیں کہ گالم گلوچ کے ذریعے سے آپ اس کو طاقت سمجھتے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال کے آپ اس کو طاقت سمجھتے ہیں. یہ طاقت نہیں، یہ آپ کی کمزوری ہے، اور یہ کمزوری آپ کے گلے پڑنی ہے. اب نہیں تو دیر سے صحیح تحریک انصاف کے گلے یہ پڑ چکی ہے. بہت سارے لوگ یہاں نالا ہیں، ان کے خلاف اندر سے کیمپینز جس طرح سے چلتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ ڈیڈ لاک ٹوٹے گا، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا چیلنج ہو سکتا ہے. مگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ صرف اور صرف اسی ہتھیار کے ذریعے سے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا سکتے ہیں. لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ سم ٹائمز چیزیں جو ہیں وہ آپ کی کیلکولیشن کے خلاف بھی ہو جاتی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں جو نیریٹو عمران خان صاحب کی طرف سے آ رہا ہے وہ کسی صورت بھی پوری قوم کو ویسے تو نہیں ہونا چاہیے قبول، لیکن اس وقت کم از کم یہ صورتحال ان کے لیے ایک ایسی بن گئی ہے کہ جس میں لچک جو ہے وہ شاید بالکل بھی نہیں ہے. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس حوالے سے ہم بات کرتے رہیں گے. اللہ نگہبان.